اب میں دعوت سخن دوں گا خطیب ذیشان، خطیب مقرر، شعلہ بیان، خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد عمران معاویہ صاحب کو۔ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنی عقیدت اور محبت کی حاضری لگوائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام، آج کا یہ پروگرام مختصر سا وقت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے بھتیجے جناب حافظ علی جبرائیل کے حفظ کی تکمیل کی تقریب میں آج دعائیہ پروگرام منعقد ہے، جس میں بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب یاسین کویتی صاحب کو کہ وہ الحمدللہ حافظ قرآن کے والد صاحب ہیں اور حفظ کرنے والوں کے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام رکھا ہے۔ وقت نہیں ورنہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کرتے۔ میں نے قرآن مجید پر فرقان حمید کی آیت کا ایک حصہ پڑھا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور یہ قرآن ہی تھا جس نے لوگوں کو ایسا سیدھا راستہ دکھایا کہ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اس بات کی گواہی دو میرے علاوہ کوئی اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، اور میں محمد اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ میرے پیغمبر نے جب لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، وہ لوگ جو میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے چور تھے، ڈاکو تھے، راہزن تھے، جو ایک پانی کی باری پر سینکڑوں سال لڑا کرتے تھے، اور ان کے لڑنے کی پوزیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے خاندان در خاندان، قومیں در قومیں جو نسلوں تک لڑائی رکھا کرتے تھے، میرے پیغمبر نے آ کے دنیا کو بتا دیا اور بتلایا، قرآن پڑھ کر سنایا، اور قرآن کی ہدایت سے ایسے لوگوں کو ہدایت ملی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص مکے سے ہجرت کرتا ہے، مدینے میں آتا ہے، اور مدینے میں اس کی کوئی رہائش نہیں، اس کا کوئی کاروبار نہیں، لیکن اس قرآن کی برکت سے تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جو ہزاروں سال لڑا کرتے تھے، جو قومیں نسل در نسل لڑا کرتی تھی، آج اس قرآن کی برکت سے قرآن کہہ رہا تھا کہ رحماء بینہم، کہ ان میں سے بھائی قربانیاں دے رہے ہیں، کوئی ایک پلاٹ اپنے دوسرے بھائی کے حوالے کرتا ہے۔ پھر محبت کا یوں بھی اظہار ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر ان دونوں کے آپس میں معانقے کراتے ہیں، بھائی بھائی سے ملتا ہے، دوست دوستوں سے ملتے ہیں، حالانکہ ایک مکے سے آیا، دوسرا مدینے کا رہنے والا ہے، ایک ان کے ملک و ملت میں بھی فرق ہے، زبان میں بھی فرق ہے، لب و لہجے میں بھی فرق ہے، بلکہ ان کے رہن و سہن میں بھی فرق ہے، لیکن آنے والوں کا ان لوگوں نے ایسا استقبال کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھ کر سنایا، پھر دنیا نے دیکھا جو ابو بکر تھا اس قرآن کی برکت سے صدیق اکبر بنا ہے، اس قرآن کی برکت سے جو عمر تھا آیا تو میرے پیغمبر کو شہید کرنے کے ارادے سے تھا، یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ عمر نہیں، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، وہ عمر نہیں بلکہ فاروق اعظم بنا ہے۔ وہ عثمان تھے، جب تک قرآن کو نہیں پڑھا تھا، قرآن کو سینے کے ساتھ نہیں لگایا تھا، یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ وہ عثمان صرف عثمان نہیں بلکہ ذی النورین بنے، علی ہے، اور کی کوئی حیثیت